اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک وحبیبک الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ جناب صدر گرامی قدر صاحبزادہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب، میرے محترم اور مخدوم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب، یہاں پر تشریف رکھنے والے تمام اہل علم، اہل فضل، اہل دانش، تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے افکار صوفیہ کانفرنس پر اس کے منتظمین کو اور داعیین کو اور خادمین کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بطور خاص علامہ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ حسب سابق آپ نے مجھے حکم دیا اور اس مجلس خیر میں اور بزم برکت میں الحمدللہ آنے کی اور بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرا ایمان ہے کہ جس طرح ہمارے اسلاف نے فرمایا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مجلس رحمتوں کے نزول کا باعث ہے۔ جہاں یہ مجلس ہو رہی ہے، جس شہر میں ہو رہی ہے، جس ملک میں ہو رہی ہے، جس خطے میں ہو رہی ہے، جن ساعات اور لمحات میں ہو رہی ہے، سب کے لیے باعث خیر اور برکت ہے۔ مجھ سے پہلے جن مقررین کو اور یہاں اسٹیج پر خطاب کرنے والوں کو میں نے سنا، انہوں نے انتہائی زرعی خیالات کا اظہار فرمایا، اور میں صرف اس بات پہ اکتفا کروں گا کہ پاکستان کا تصور صوفیہ کے فکر کے بغیر ادھورا ہے، اور پاکستان کے بارے میں ہمارا ایک جذبہ ہے، ایک نعرہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان۔ اور یہ صرف ایک نعرہ یا جذبہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخی حقیقت ہے، اور تحریک پاکستان کا بنیاد جو ہے دو قومی نظریہ ہے، اور دو قومی نظریے کے سرخیل اور بانی مبانی حضرت مجدد الفسانی سرہندی ہے۔ یہ فکر اسلامیان ہند کو مجدد صاحب نے دیا کہ آپ ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے، اور آپ کی شناخت الگ ہے اور ان کی شناخت الگ ہے، اور جو اولیاء اللہ بات کرتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بنارس میں سنی کانفرنس میں تمام بر صغیر پاک و ہند کے علماء و مشائخ نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کا ٹیم پاکستان مسلم لیگ قیام پاکستان کے نعرے سے دستبردار ہوتی ہے تو بنارس کے کانفرنس کے صوفیاء دستبردار نہیں ہوں گے، اور
اس نے مجدد کے اس نظریے اور سوچ کو ثابت کیا، اور آج ہندوستان کے جو حالات ہیں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم، بربریت، ریاستی جبر کا انتہا دیکھنے کو مل رہا ہے، تو آج میرا یقین مجدد کی اس سوچ اور فکر پر اور پختہ ہو گیا ہے، اور انہیں جو نظریہ دیا، جو سوچ دیا، اور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تحریک کے شکل میں یہ کارنامہ سر انجام دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا خیال ٹھیک تھا، اور ان کے ساتھ دینے والوں کی سیاست جو تھی اس کی درست سمت تھی، وہ غلط سمت میں نہیں تھی۔ مجھے آج پاکستان کے وجود پر اور یقین جو ہے مستحکم ہو رہا ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو بکی شریف کا اور بکی شریف کا جہاں سے نسبت ہے، یہاں کا جو تصوف ہے، یہ تصوف وہ تصوف ہے جو قرآن اور سنت کا معمور اور قرآن و سنت کا خلاصہ اور مغز اور نچوڑ تصوف ہے۔ یہ کوئی من گڑت اپنے آپ سے بنایا گیا تصوف نہیں ہے، جو تصوف کے نام پہ جو بھی کرو وہ ٹھیک ہے، نہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کو کہا تھا، وَجَعْلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ جَنَاحَيْكَ وَطُرْ بِهِمَا إِلَى اللَّهِ، میری مریدوں، قرآن اور سنت کو اپنے دو پر بناؤ، دو بازو بناؤ، وَطُرْ بِهِمَا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف جو آپ کی پرواز ہے اس کے ذریعے سے، قرآن و سنت کے ذریعے سے وہ پرواز کر لو۔ یہی تصوف، یہی طریقت، یہی سلوک، یہی پیری مریدی جو بکی شریف جس کی طرف آپ کو اور ہم کو بلاتی ہے۔ میں ایک گزارش کروں گا اور پھر اجازت لے لوں گا، اور تصوف جس چیز کی طرف ہمیں بلاتا ہے، افکار صوفیہ جس بات کی طرف ہمیں بلاتی ہے، وہ ہے عظیم انسانی اخلاق۔ انسانیت اور انسانی اخلاق کے بغیر تصوف کا جو تصور اور سوچ اور خیال ہے وہ مفقود ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، تو اس نے فرمایا، اس صوفی نے، کہ التصوف کلہ اخلاق، تصوف تمام تر اخلاق، عمدہ اخلاق کا نام ہے۔ فمن تفوق علیک بالاخلاق فقد تفوق علیک بالتصوف، جو اخلاق میں آپ سے عالی مرتبہ پر ہے وہ تصوف میں بھی آپ سے عالی مرتبہ پر ہے۔ تصوف مرتبہ صرف جبہ، دستار، کسی مخصوص لباس، بڑی داڑھی، 500 یا 1000 تسبیح، اس کا نام نہیں ہے۔ تصوف اعلیٰ ترین اخلاق کا نام ہے۔ جس کے ساتھ اعلیٰ ترین اخلاق تھے وہ کامل اور مکمل صوفی ہے۔ ہمیں اپنی خانقاہی نظام میں، اور یہ جو خانقاہی نظام نے ابھی تک کام کیا ہے وہ تربیت کا کام کیا ہے۔ خانقاہی نظام میں ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم بہترین اخلاق سے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جس کو ہم ذکر اور تسبیح دیتے ہیں، ساتھ ساتھ بہترین اخلاق کی بھی ہم تاکید اور تلقین کریں۔ یہ ابھی ڈاکٹر باب روان صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا کہ بطور خاص سب کنٹیننٹ میں
بر صغیر پاک و ہند میں یا سنٹرل ایشیا میں اسلام اگر آیا ہے تو اسلام جنگجوؤں اور کوئی لڑائیوں کی وجہ سے نہیں آیا ہے۔ یہاں جو اسلام پھیلا ہے یہ محبت کی تعلیم دینے والوں نے پھیلایا ہے۔ یہاں پر جو اسلام پھیلا ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے پھیلا ہے۔ جب وہ تشریف لائے ہندوستان میں تو ہر طرف شرک اور کفر کا اندھیرا تھا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو 90 لاکھ مشرکین کو وہ توحید کی طرف لا چکے تھے۔ کوئی کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا، کسی کا پاؤں نہیں کاٹا، کسی کا کان نہیں کاٹا، کسی کا سر نہیں کاٹا، کسی کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھا، اور اپنی تعلیم اور کردار سے اس کے ساتھ دسترخوان پر ہندو بھی بیٹھے رہے، مسلمان بھی بیٹھے رہے، مسیحی بھی بیٹھے رہے، سکھ بھی بیٹھے رہے، اور انہوں نے بولا بہت کم۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم بولتے زیادہ ہیں اور اپنی عمل اور کردار سے دکھاتے کم ہیں۔ انہوں نے بولا کم لیکن اپنے عمل اور کردار سے دکھایا کہ موحد کون ہوتا ہے اور مسلمان کون ہوتا ہے، اور اس کا نقش لوگوں پہ ہوا اور لوگ مسلمان اور مومن ہو گئے۔ تصوف، اور یہ صرف ہندوستان کی تاریخ میرا ایک سوچ ہے اور ایک فکر ہے، ممکن ہے کوئی اس سے اختلاف کر لے۔ اسلام جدھر بھی پھیلا ہے، اسلام نے جب وہ مصر کی طرف گیا ہے یا ہندوستان کی طرف آ گیا ہے یا روم کی طرف گیا ہے یا عراق اور ایران کی طرف گیا ہے، تو اسلام نے وہاں کی جو مخصوص علاقائی ثقافت کے رنگ ہے اس کو کبھی نہیں چھیڑا۔ مصریوں کو کہا آپ کا ہزاروں سال کا مصری ثقافت ہے، اس ثقافت کو اپناتے رہیے، لیکن آپ کے ثقافت میں توحید اور رسالت اور یوم روز آخرت کا تصور ہونا چاہیے۔ ان کی عقیدے جو بنیاد ہوتا ہے عقیدہ کے اصلاح کر دی، اور عقیدہ کے ساتھ ساتھ ان کی ثقافت جو تھی، ان کا جو ماحول تھا، وہ خود بخود بہتر ہوتا رہا۔ کبھی اسلام نے مقامی ثقافت کے ساتھ تصادم اور کنفرنٹیشن کا رستہ نہیں اپنایا، اور اسی طرح اسلام کا جو یہ تیزتر پھیلاؤ ہے یہ ممکن ہو سکا رسول اللہ کے منبر کا جو کام ہے وہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا ہے۔ ہم اس ملک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اہل وطن کے لیے، وطن کی محبت کے لیے، جب مکہ مکرمہ کے لوگوں پر، حالانکہ وہ مشرکین تھے، مکہ کے لوگ جب حضور کو پتہ چلتا کہ ان پہ کوئی تکلیف اور مشکل آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رات کو گڑ گڑا کے ان کے لیے رویا کرتے تھے، کیونکہ وطن کا رشتہ تھا۔ جن کے ساتھ بھی ہمارا وطن پاکستانیت کا رشتہ ہے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں رحمت چاہیے، شفقت چاہیے اور محبت چاہیے۔ یہی چند باتیں اگر میں اس کو کہوں کہ یہ صوفی فکر کا خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر پیر صاحب کی علمی کاوشوں کا اور بکی شریف کا جو علمی گلستان ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح تر و تازہ اور قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔